السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم نے 2 لیسن پڑھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو حمد پڑھے ہم نے، جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے لیسن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بتلایا گیا ہے، اس کا ٹائٹل۔ تو اس کے اندر میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بتلائی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمیں بتلایا گیا تھا۔ اب آگے آپ کو اس کی مشق ہے، تو یہ مشق ہم کو حل کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کو حل کر کے آپ کے گروپ پہ ڈال دیں گے۔ اب آگے کا ہم کو لیسن دیکھنا ہے، لیسن نمبر 3۔ اس لیسن میں جو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتلائے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کس طرح تھے، آپ کے اندر میں اوصاف مانا کس طرح کی عادتیں تھی، یہ ہم کو اس کے اندر میں بتلائی گئی ہے۔ اس کا ٹائٹل، اس کا ہیڈنگ جو ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ دیکھیں گے وہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ کو اس کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے، اور جو میننگس ہارڈ ہے اس کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ نظم پڑھی جائیں گی اور اس میں اللہ کے رسول کے اوصاف بتلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدایا کتنے پیارے تھے محمد۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد۔ محسن مانا ہم پر احسان کرنے والے، ہمارے محسن، ہماری مدد کرنے والے، کہ احسان یہ کیا کہ ہم کو تمام باتیں پہنچائی، اس لیے اللہ کے رسول کو محسن کہا جاتا ہے۔ محبت ہی محبت کرنے والے، وہ دکھیاروں کا دامن بھرنے والے۔ دکھیارے مانے جو دکھی دل ہوتے ہیں، ان کا دکھیارے فرمایا گیا، جو دکھی ہوتے ہیں۔ دامن مانا گود جسے کہتے ہیں۔ وہ کتنے نیک تھے، کتنے بہادر۔ بہادر مانا کسی سے نہیں ڈرنے والے، ہے نا، ہر چیز جو ہے تو ڈیرنگ سے کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقط اپنے خدا سے ڈرنے والے، ہے نا۔ کوئی بھی بات ہو جائے اللہ کے رسول کسی سے نہیں ڈرا کرتے تھے، فقط خدا سے ڈرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے۔ خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد۔ آگے فرمایا، کسی سے بھی نہ کوئی جھوٹ بولا، وہ چہرہ تھا فرشتوں سے بھی بولا، ہے نا۔ اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے کچھ بھی حالات آ جائے، اللہ کے رسول جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور آپ بہت زیادہ معصوم تھے، فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم تھے۔ ہزاروں ظلم سہ کر بھی انہوں نے دعائیں دی، دلوں میں شہد گھولا۔ ہزاروں ظلم آپ پر کیے گئے، لیکن آپ نے اس کو سہ لیا، آپ نے اس کے عوض میں کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ اللہ کے رسول نے دعائیں دی، جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا تھا اس سے پہلے بھی کلاسز میں، کہ جو ہے تو طائف کا واقعہ، کہ طائف میں اللہ کے رسول کو کتنی جو ہے تو تکلیف پہنچائی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے بد دعا نہیں دی بلکہ دعائیں دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے جو ہے تو ایک بار اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے رسول کے اوپر میں بتلائے تھے کلاس کے اندر میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر میں جو ہے تو ایک اوجڑی لا کر رکھی گئی تھی اور وزن رکھ دیا گیا تھا۔ ایک بار اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کو آپ کے ہی شال سے، جو آپ کے گلے میں کپڑا تھا، اس سے ہی آپ کو پھانسی دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ اتنے زیادہ ظلم اللہ کے رسول کے اوپر میں کیے گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ اللہ کے رسول ہر حالت میں دعائیں دیتے تھے۔ خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد۔ آگے آپ کو دیکھنا ہے، آگے صفحہ پلٹائیے۔ آگے فرمایا گیا اس کے اندر میں، صفائی سے تھا گہرا پیار ان کو، ہے نا۔ صفائی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، گندگی آپ کو پسند نہیں تھی، اگر کوئی گندی چیز دیکھ لیتے تو آپ کا دماغ جو ہے تو الجھ جاتا تھا۔ ذرا سی گندگی تھی بار ان کو، بار مانا بوجھ، ذرا سی بھی گندگی دکھتی تھی تو اللہ کے رسول کو بوجھ محسوس ہوتا تھا۔ لباس سادہ پر پیوند، لیکن سادہ لباس تھا، ہماری طرح جو ہے تو بہت زیادہ اعلیٰ لباس نہیں تھا، اس کے اوپر میں پیوند تھے، لیکن سادہ تھا۔ غریبی سے نہیں تھا آر ان کو، آر مانا شرمندگی، غریبی سے آر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک ہی لباس تھا، اور اسی لباس میں کئی پیون لگے ہوئے تھے۔ پیون مانا جہاں پھٹ جاتا ہے نا لباس، ہمارے کپڑے پھٹنے سے پہلے ہی ہم چینج کر لیتے، لیکن لباس پھٹ جاتا تھا اور اللہ کے رسول اس کے اوپر میں دوسرا کپڑا لگا لیا کرتے تھے، ہے نا۔ اتنے زیادہ اللہ کے رسول جو ہے تو سادہ تھے۔ خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد۔ آگے فرمایا، خدا نے ان پر قرآن کو اتارا، انہیں کیسی محبت سے پکارا،
ہے نا، قرآن کو اللہ کے رسول پر اتارا گیا. دیکھو قرآن جب اتارنے کا وہ آیا ارادہ کہ اللہ تعالیٰ نے، تو پہاڑوں کے اوپر میں اتارنا چاہا، پہاڑوں نے منع کر دیا، ہے نا. بہت بڑی بڑی چیزوں سے پہ اتارنا چاہا، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. آخر کس کے اوپر میں اتارا؟ اللہ کے رسول پر. آپ کو پتہ ہے غار ہیرا میں اللہ کے رسول پر قرآن اتارا گیا وحی کے ذریعے. تو یہ اللہ کے رسول کے اوپر میں اتارا گیا اور انہی کے اسی محبت سے پکارا، ہے نا، بہت زیادہ عزیز محبت سے پکارا. بلا کر آسماں پر زندگی میں کرایا خلد اور جنت کا نظارہ. دیکھو یہ شعر میں جو ہے تو معراج کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو ہے تو معراج کرائی گئی، آسمان پر بلایا گیا اور وہاں پر تمام چیزوں کا نظارہ مانا دکھانا. وہاں پر اللہ کے رسول کو دوزخ بھی دکھائی گئی اور جنت بھی دکھائی گئی، تمام چیزیں بتا دی گئی. خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد. آگے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے سب کام کرتے، ذرا سی دیر کو آرام کرتے، ہے نا. تمام کام اللہ کے رسول خود کیا کرتے تھے. کہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول اپنے چھوٹے موٹے کام خود کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ بکری کا دودھ دھونا، اپنے کپڑوں میں پیون لگا لینا، جوتوں کی سلائی کر لینا، تسمے جو ہے تو پرو لینا. یہ چھوٹے موٹے کام اللہ کے رسول اپنے خود کر لیا کرتے تھے. اور ذرا سی دیر کو آرام کرتے، خدا کا نام وہ دن رات لیتے، خدا کا کام وہ صبح شام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو دن صبح شام اللہ کے کام میں لگے ہوئے تھے، مانا لوگ اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا کرتے تھے، چاہے کتنا ہی ظلم ہو، اور خدا کا نام لیتے تھے. بتلایا گیا حدیث کے ذریعے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو اتنا یاد کیا کرتے تھے کہ جو وقت آپ کا جو ہے تو بچ جاتا تھا وہ تمام وقت جو ہے تو اللہ کے رسول اللہ کی یاد میں صرف کیا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے. خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد. آگے فرمایا سکھایا سر کٹانا سر جھکانا، خدا کے نام پر سب کچھ لٹانا. سکھایا سر کٹانا سر جھکانا، مانا اگر دین سر کٹا بھی دے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر میں، اللہ کے دین کے اوپر میں کچھ آئے تو اللہ کے رسول نے سکھایا کہ اپنا سر کٹا دو اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا، ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، بلکہ اللہ ہی کے سامنے جھکانا ہے. یہ بھی ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا. اور اللہ کے نام پر سب کچھ لٹانا، ہے نا. جب دین کا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے تو اللہ وہ بندہ یا بندی تمام چیزوں کو اللہ کے نام پر لٹا دیتے ہیں، مانا خرچ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، ان کو اس چیز سے محبت نہیں رہتی. آگے فرمایا مسلح کو بھگانا آنسوؤں سے، شہادت کی تڑپ میں زخم کھانا، ہے نا. ہماری طرح جو ہے تو لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے تھے، بلکہ مسلح کو بھگا دیا کرتے تھے. جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے، جب دعائیں مانگتے تو اتنا زیادہ روتے کہ آپ کا مسلح آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا. اور جب آپ جہاد کے لیے جاتے تو اللہ کے رسول کی یہ جو ہے تو خواہش ہوتی تھی، جو بھی زخم کھاتے تو یہ خواہش ہوتی کہ ہم کیا ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے. یہی طریقہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا اور یہی طریقہ اللہ کے رسول کا بھی تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے ہو جائے اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے والے ہو جائے. آج ہم نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا والوں کے سامنے آنسو بہانا شروع کر دیا تو ہماری کوئی دعا، کوئی آرزو پوری نہیں ہو رہی. آگے دیکھیں گے، آگے کا صفحہ پہ نظر ڈالو. خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد. آگے فرمایا اور صفت اللہ کے رسول کی، فقیروں کو عطا کی بادشاہی، خود اپنے واسطے کملی چٹائی، ہے نا. کہ اللہ کے رسول کے پاس جو کچھ بھی آتا تھا تو وہ آپ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. خود کے لیے کیا پسند کیا؟ کملی چٹائی. کملی مانا جو کاندھے کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے، سر پہ اوڑا جاتا ہے، اس کو کبھی سر پہ اوڑھ لیتے ہیں، کبھی کاندھے پہ، جو رومال جسے کہتے ہیں تو اسے کملی کہتے ہیں. چٹائی مانا یہ زیادہ نرم گدا نہیں ہوتا، یہ ایسی بنی ہوئی ہوتی ہے نا. پلاسٹک کی آ رہی ہے اب ہمارے ہاں، پہلے جو ہے تو اس سے باریک لکڑی کی ٹائپ کی ہوتی تھی. وہ اللہ کے رسول اپنے لیے پسند کیے. بتلایا گیا حدیث میں کہ اللہ کے رسول جب اس کے اوپر میں لیٹتے تھے تو وہ اس کی نشان اللہ کے رسول کے اوپر میں آ جایا کرتے. جیسا کہ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مفہوم بتلا رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اجازت چاہی اندر آنے کی. تو جب دیکھے اللہ کے رسول کے گھر میں گئے، حجرے میں گئے، کمرے میں گئے تو وہاں دیکھے تو اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے
اور اللہ کے رسول کے جسم اطہر پر، جسم مبارک پر چٹائی کے داغ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا وجہ کہ کیوں عمر تمہیں کیوں رونا آیا؟ تو اللہ کے عمر رضی اللہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس تو نرم نرم گدے ہیں، اور دونوں جہاں کا جو ہے تو جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس کی زندگی اس طرح کہ اس کے پاس سونے کے لیے ایسی چیز ہے کہ اس کے نشان آپ کے جسم میں اطہر پر آ گئے، ہے نا۔ آج ہم کوئی چٹائی پہ بیٹھو ایسا ٹیک لگا کر زور سے تو ہمارے وہ نشان ہمارے ہاتھ پر آ جاتے ہیں، اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کی زندگی تھی، آپ نے اپنے لیے یہ پسند کیا تھا۔ آگے فرمایا سمجھتے تھے وہ دنیا کو سرائے، ہمیشہ دل میں دھن تھی آخرت کی، ہے نا۔ دنیا کو سرائے سمجھتے تھے۔ سرائے مانا جیسا سفر کے اندر میں ہم کہیں جاتے پکنک منانے جاتے، مانا ہمارے شہر سے دوسری جگہ جاتے تو جو روم وغیرہ لیتے، جو ہوٹل وغیرہ لیتے، جہاں ہم رکتے اسے سرائے کہتے ہیں۔ وہ ہمارا ہمیشہ کا رہتا، کیا ہو ہمیشہ کا نہیں رہتا بلکہ ہمارا ہمیشہ کا گھر ہمارا گھر رہتا، لیکن ہم اس کو استعمال کرتے اس چیز کو وہاں پر رہنے کے لیے۔ تو ایسا دنیا اللہ کے رسول کے لیے دنیا کیا ہے؟ ایک سفر گاہ تھی، اور دنیا کو سرائے سمجھتے تھے کہ دنیا اپنی نہیں تھی ان کے لیے، بلکہ وہ سرائے کی طرح استعمال کرتے تھے کہ یہاں پر ہم کو کچھ دن رکنا ہے، جو بھی کام ہم کو دیا گیا ہے ہم کو کرنا ہے، اور ہم کو آگے آخرت کے لیے چلے جانا تھا، ہے نا۔ جس طرح ہم سفر کے لیے نکلتے تو ہم کیا کرتے؟ سرائے میں تھوڑی دیر رکتے، جو بھی کام وہاں پر ہم کو کرنا ہے کرتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ہم کو یقین ہوتا ہے، تو یہی یقین ہم کو ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ دنیا ہمارے لیے سرائے ہے، اس کو ہم کو ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا نہیں ہے، ہم کو آخرت کی دھن ہونا ہے، ہم کو آخرت میں جانا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنا ہے۔ آگے فرمایا خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد، جو فرماتے وہی کر کے دکھاتے، جو خود کرتے وہ دنیا کو سکھاتے، ہے نا۔ جو فرماتے وہی کرتے، اگر کوئی بات کہہ دیے وہ کر کے رہتے تھے اللہ کے رسول، اس سے پھرتے نہیں تھے، اور دنیا کو بھی یہی سکھاتے تھے، وہی سکھاتے تھے جو خود کرتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے اپنا عمل کچھ اور دنیا کو کچھ اور کہہ رہے، اس طرح کے نہیں تھے، بلکہ جو خود کرتے تھے وہی دنیا کو کروانے والے ہوتے تھے، کیونکہ وہ نمونہ بنا کے بھیجے گئے تھے، ہے نا۔ تو اس طرح، اور جو فرماتے وہ کرتے، ہماری طرح نہیں تھے کہنا کچھ اور کرنا کچھ۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بولتے کچھ ہے، عمل ہمارا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کا یہ حال نہیں تھا، بلکہ ہمارے رسول جو کچھ بھی فرماتے وہ جو تو کر کے دکھاتے تھے۔ آگے فرمایا انہیں تو سارے انسانوں کا غم تھا، اکیلے کس طرح جنت میں جاتے، ہے نا۔ خود تو عمل کرتے ہی دوسروں کو بھی عمل کرواتے، کس لیے؟ کہ سب کا غم آپ کے اس میں تھا، آپ کے دل میں تھا، اکیلے جنت میں نہیں جاتے۔ فرمایا گیا کہ ہمارے نبی اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ جو ہے تو اللہ کے رسول کا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ آگے فرمایا خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد، خدا کا دین سمجھا کر گئے وہ، جہاں میں نور پھیلا کر گئے وہ، ہے نا۔ ہم کو پورا دین اللہ کے رسول نے سمجھا دیا۔ دیکھو اللہ کے رسول کا جب کام ختم ہو گیا، آپ کو بتلایا گیا ہوگا کہ وہاں پر اللہ کے رسول نے فرما دیا، اللہ نے خود فرما دیا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا تمہارے لیے، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پورا کر دیا، ہے نا۔ تو یہ پورا دین ہم کو اللہ کے رسول نے سمجھا دیے کہ کس طرح چلیں گے، ہم زندگی گزاریں گے تو کس طرح ہماری زندگی میں نور ہوگا، کس طرح ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آگے فرمایا انہیں جس کام کو بھیجا تھا رب نے اسے پورا ہی فرما کر گئے وہ، ہے نا۔ ادھورا چھوڑ ہر چیز، دیکھو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا گیا، وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر فرمایا گیا، مفہوم بتلا رہے کہ اللہ کے رسول نے چند صحابہ رضوان وہاں تھے تو ان سے چند سوال کیے، اور اس میں یہ بھی سوال کیا کہ کیا میں نے تم کو پورا وہ بات نہیں پہنچا دی جو میرے رب نے تمہارے لیے میرے ذریعے بھیجی تھی؟ تو تمام نے اقرار کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر چیز ہم کو پہنچا دی، ہے نا۔ جو کام آپ کو لے کر بھیجا گیا تھا آپ نے پورا کما حق کہو ہم تک پہنچا دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے رسول نے جو اللہ نے ان کے ذریعے ہم تک پہنچائی تھی ہم تک پہنچ چکی ہے۔ یہ پورا کام کر کے اللہ کے رسول دنیا سے تشریف فرما ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا خدایا کتنے پیارے تھے محمد، بڑے محسن ہمارے تھے محمد،
ہے نا. اب ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہم جو ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ دین کے علاوہ ہے، جس سے کہ ہمارے آخرت میں نقصان ہونے والا ہے، تو یہ ہم ہمارے من سے کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے ہم کو نجات کا راستہ بتلا دیا ہے کہ کون سے راستے پر چلنے سے ہم کو نجات ملیں گی، کون سے راستے پر چلنے سے ہم کو آخرت میں کامیابی ملیں گی. اب ہمارا اختیار ہے وہ کہ ہم جو راستے پر چلیں گے اس اعتبار سے ہم کو آخرت میں رزلٹ ملے گا. جس طرح کے ہمارے پیپرز ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم پیپر دیتے ہیں اس طرح سے ہمارا رزلٹ نکلتا ہے نا. جو پورا فل پیپر دیتا ہے اس کو پورے مارکس ملتے ہیں، پورے گریڈ جو ہے تو گریڈ پورے جو ہے تو اس کو پرسنٹ کے اعتبار سے نمبر دیا جاتا ہے. اسی طرح جس راستے پر ہم چلیں گے اس راستے کے اعتبار سے ہم کو رزلٹ ملے گا آخرت میں. اگر ہم بھلائی کے راستے پر چلیں گے، دین کے راستے پر چلیں گے تو ہمارا رزلٹ اچھا ہوگا جنت کی صورت میں. اور نعوذ باللہ اگر ہم برائی کے راستے پر چلیں گے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلیں گے تو نعوذ باللہ منہ ہم کو جہنم دی جائیں گی. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے رسول جس طرح کے اوصاف کے لے کر آئے تھے اس طرح کے اوصاف مانا اس طرح کی عادتیں ہم ہمارے اندر لائے تاکہ ہم کو آخرت میں جنت دی جائے. اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے میں 100% کامیابی ہے. انشاءاللہ ہم کو اللہ کے رسول کے راستے پر چلنا ہے اور پوری جو تعلیمات ہم تک پہنچائی گئی ہے جتنی ہمارے پاس ہے وہ ہم کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم ہمارے نبی کے جو تو طریقے کو اختیار کرنے والے ہو جائے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.